آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 9۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے رسول، یاد ہے دنیا بسانے سے پہلے میں نے رسولوں اور نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر کے دنیا میں بھیجوں، پھر میری بھیجی ہوئی الہامی کتابوں کی تصدیق کرنے والا میرا رسول تشریف لائے تو اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ میں نے اپنے رسولوں اور نبیوں سے عہد لیتے ہوئے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو، اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا کہ ہم آخری رسول پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ یہ ذمہ داری صرف میرے رسولوں تک ہی نہیں بلکہ تمہاری امتوں پر بھی ایسے ہی لازم ہے۔ میں نے انہیں مزید کہا، اس بات پر تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں تم پر گواہ ہوں۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے یہ عہد ہر رسول اور نبی سے لیا، اس لیے قرآن کریم سے پہلے آنے والی الہامی کتابوں میں رسول اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہمیں قرآن، حدیث اور تاریخ کے کسی حوالے سے یہ بات نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا گیا ہو۔ یوں رسولوں اور نبیوں سے لیا گیا عہد بھی ختم نبوت کا اعلان کرتا نظر آتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اس عہد کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے دنیا بسانے سے پہلے تمام رسولوں، نبیوں اور ان کی امتوں سے لیا۔ یہ عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس آیت مبارکہ کو آیت میثاق کہا جاتا ہے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرے رسول، جب تمام رسولوں اور نبیوں نے مجھ سے عہد لیا اور میرا حکم اپنی امت تک بھی پہنچا دیا، تو پھر جو لوگ سب کچھ جانتے ہوئے ایمان لانے اور مدد کرنے کا اقرار کر لینے کے بعد حق سے منہ پھیرتے ہوئے آپ پر ایمان نہیں لائے، تو یہی لوگ علانیہ گنہگار ہیں۔ بھلا کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد اس پر قائم نہ رہے؟ ایسے لوگوں کی سزا عذاب کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ وضاحت: یہ آیت مبارکہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم اپنے رسولوں، نبیوں اور ان کی امتوں کو دیا۔ اللہ کے رسول اور نبی تو ہیں ہی ہدایت یافتہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں ان کی امتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت سے لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ رسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم تمام امتوں اور قوموں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والا اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ میری بنائی ہوئی تمام مخلوقات میرے حضور سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، خوشی سے یا مجبوری سے مجھ پر ایمان لاتی ہے۔ سب مخلوقات جانتی ہیں کہ انہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جو لوگ میرے حضور سب کچھ مان کر بھی میرے بھیجے ہوئے دین پر ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ کوئی اپنا دین بنانا چاہتے ہیں؟ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ کی حکمرانی اور قدرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کائنات کی ہر شے کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ میرے رسول، آپ انہیں بتا دیجئے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہم پر اتارا گیا۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔
ہم اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی کے تابع کر لی ہے۔ وضاحت: اس سے پہلے اللہ نے تمام رسولوں اور نبیوں سے رسول اللہ پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے عہد کا ذکر کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اپنے آخری رسول تک دین اسلام ہی بھیجا ہے۔ مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہے کہ ہم تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان رکھیں۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی رسول یا نبی کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا یا نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض رسولوں اور نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کر دیں، جیسے کہ یہودی کرتے تھے۔ یہاں یہودیوں کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے پہلے نازل کی گئی تمام الہامی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ الگ بات کہ پہلے آنے والی الہامی کتابیں آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، یہودی تورات عبرانی زبان میں سمجھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل کتاب کو سچا کہو نہ جھوٹا، بلکہ یہ کہا کرو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو اس نے رسولوں اور نبیوں پر نازل کیا۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ میرے رسول کے دنیا میں آخری نبی بن کر آ جانے کے بعد دین صرف اسلام ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کروں گا۔ ایسے لوگ جو اسلام کو دین کے طور پر نہ اپنائیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ میں اس قوم کو کیسے ہدایت دوں جو ایمان لانے، میرے رسولوں اور نبیوں کے حق کے ساتھ دنیا میں تشریف لانے، میری طرف سے روشن دلیلیں دیکھ لینے کے بعد بھی میرے رسول کا انکار کر دیں۔ میں نے انہیں بار بار اپنے آخری رسول کے متعلق بتایا، انہیں تمام نشانیاں بتائیں، یہاں تک کہ یہ لوگ میرے آخری رسول کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اس کے بعد بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ ظالم اور بے انصاف لوگ میری ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وضاحت: اہل کتاب الہامی کتابوں اور اللہ کے نبیوں کی بتائی گئی نشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے وعدہ کیا کہ آخری نبی پر ایمان لا کر ان کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ کو پہچان لینے کے باوجود حسد اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ انہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کا انکار کرتے ہوئے وہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی اختیار کر رہے ہیں۔ کیا یہ نفع کا سودا ہے؟ یوں اہل کتاب کے علماء خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ حساب کتاب کے دن میں ایسے لوگ اور ان کے رہنما ایک دوسرے سے تعلق توڑتے ہوئے ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، لیکن اس وقت یہ بات انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن یہاں اہل کتاب کو ایک بار پھر ہدایت اختیار کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ میری نشانیاں اور حق کو دیکھ کر پہچان لینے کے بعد بھی اس کا انکار کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ میری رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ فرشتے اور تمام لوگ بھی انہیں رد کر دیں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر عذاب کم کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وضاحت: یہ خطاب اہل کتاب سے ہے جو رسول اللہ کی آمد کا نہ صرف انتظار کرتے تھے بلکہ مشکل وقت میں آپ کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح و کامیابی مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت تک یہودی آپ پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے اہل کتاب پر اللہ نے سخت وعید کی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ میرے رسول، انہیں بتائیے کہ میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ نافرمانیوں اور انکار کے باوجود ان میں سے جو لوگ اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو جان لے کہ میں بے حد و حساب مہربان ہوں،
میں انہیں معاف کر دوں گا۔ وضاحت: اہل کتاب کے ایسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے حسد کرتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کیا، اگر وہ توبہ کرتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں تو وہ اللہ کو معاف کرنے اور گناہ بخشنے والا پائیں گے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی، رسول اللہ پر ایمان لے آیا، نیک اعمال کیے، تو اللہ مہربانی کرتے ہوئے صرف ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ شان نزول: حارث بن سویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اسلام سے پھرنے کا اعلان کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اسلام چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ پشیمان ہونے پر اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، رسول اللہ سے پوچھو کہ مجھے معافی مل سکتی ہے یا نہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد انکار کرنے لگے اور اپنے انکار میں بڑھتے چلے گئے تو میں ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو برے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک انسان کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ انسان موت کا فرشتہ دیکھ لینے سے قبل توبہ کر لے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ فرعون کی توبہ یا اللہ کے نبی موسیٰ پر ایمان لانا اس لیے قبول نہیں کیا گیا کہ اس نے بحر احمر میں موت کو دیکھتے ہوئے ایمان لانے کا اعلان کیا تھا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اگر کوئی میری ہدایت کا انکار کرے اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ اگر زمین کے وزن کے برابر بھی سونا فدیے کے طور پر دیں تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہیں وقت سے پہلے خبردار کیا جا رہا ہے، اگر یہ بات سمجھ جائیں، اگر انہوں نے اپنا رویہ برقرار رکھا تو حساب کتاب کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک مقررہ مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مدت میں انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا حکم مانے، چاہے تو انکار کر دے۔ حساب کتاب کے دن کا انکار کرنے والوں کے وسائل، دولت اور اسباب ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حساب کتاب کے دن جہنم کے سب سے کم عذاب پانے والے شخص سے اللہ پوچھے گا، اگر تمہیں زمین پر پائی جانے والی تمام نعمتیں مل جائیں تو کیا یہ تم سب فدیے کے طور پر دے دو گے؟ وہ شخص جواب دے گا، ہاں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے میں نے تم سے اس سے بہت کم مطالبہ کیا تھا۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تم نہیں مانے۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 9واں رکوع مکمل ہو گیا ہے اور ساتھ ہی تیسرا پارہ بھی مکمل ہوا۔ اس رکوع میں 11 آیات بینات ہیں۔ آیت میثاق: انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا کی ابتدا سے ہی اللہ نے رسول اور نبی بھیجے۔ یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تک آنے والے رسولوں اور نبیوں کا زمانہ اور دائرہ کار محدود مدت کے لیے رہا۔ ایک ہی وقت میں کئی نبی دنیا میں موجود رہے، یہاں تک کہ ایک ہی قبیلے، علاقے یا زمانے میں ایک سے زیادہ نبی بھی ایک ہی وقت میں بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور لوط علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف، موسیٰ اور ہارون، جبکہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں مثالیں موجود ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سے زیادہ رسول ایک ہی زمانے، قبیلے یا علاقے میں بھیجے گئے ہوں۔ ان حقائق کی روشنی میں اللہ کا اپنے رسولوں اور نبیوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی مدد کرنے اور اپنی قوم کو اس کی ہدایت دینے کی وجہ پوری کائنات پر رسول اللہ کی اہمیت اور محبت واضح کرنا ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے تمام رسول اور نبی رسول اللہ پر ایمان لاتے اور اطاعت کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے۔
آیت میثاق اس کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، رسولوں اور نبیوں کے سردار ہونے کی وضاحت کرتی ہے۔